آخرت میں استغفار کے انعامات، جنت میں بلند درجات۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم استغفار پڑھیں گے اور ہمیں یہ سارے انعامات ملیں گے، تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں کو ڈھیر سارا سلام، بچوں کو بہت بہت سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ زبان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دکھائے۔ اللہ پاک آپ کے اولاد کے، آپ کی جان کے، آپ کے مال کی حفاظت فرمائے۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں ہمارے جو ہے اولاد نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ جڑواں بچوں سے نواز دے، بیٹوں سے نواز دے۔ اللہ پاک آمین یا رب العالمین۔ جن بہنوں کی جو ہے شادیاں رکی ہوئی ہیں، ان میں جو ہے کچھ بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہے یا رشتے نہیں آ رہے، جو بھی مسئلے جو ہے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ان کے مسئلوں کو حل کر دیں اور ان کی شادیاں ہو جائیں، ایسے گھروں میں وہ جائیں جہاں پر وہ خوشحال رہیں ہمیشہ۔ آمین یا رب العالمین۔ جن بہنوں کی اپنی چھت نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے، کچھ ایسا بندوبست کر دے کہ وہ اپنا گھر لے لیں، اپنی چھت لے لیں۔ اللہ پاک جتنے بھی اس وقت پریشان حال لوگ ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ سب کی جو ہے جن کے قرض دار جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، قرضوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے قرض ادا ہو جائیں اور اس طریقے سے ادا ہوں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے وسیلے پیدا کر دیے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک سب کی جائز حاجات پوری کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے میرا ٹاپک استغفار ہے، اور استغفار کا ٹاپک آج بہت ہی خاص ہے، بہت خاص ٹاپک ہے، بہت اچھی باتیں ہوں گی اس کے اندر اور بہت انفارمیٹیو جو ہے یہ بلاگ ہے۔ آپ لوگ اس بلاگ کو جو ہے فل واچ کریے گا۔ جب تک ہم کوئی بھی ویڈیو، کوئی بھی چیز ہم پوری نہیں دیکھتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم بیچ میں جو ہے کچھ باتیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ہم بعد میں کامنٹس کر کے پوچھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے آپ فل جو ہے واچ کرا کریں تاکہ آپ ایک ایک بات جو ہے ڈیٹیل میں سن سکیں، کیونکہ بہت ساری باتیں بہت کام کی ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے فل واچ کرا کریں۔ اور کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کری تھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، شاید سیٹرڈے تھا تو اس لیے سب بزی تھے، لیکن آپ لوگ جو ہے اس ویڈیو کو ضرور جا کے دیکھیے گا۔ میں نے جو جن لڑکیوں کو رشتے نہیں آتے، رکاوٹ آتی ہے، اس کے حوالے سے وہ ویڈیو بنائی ہے اور اس میں جو میں نے وظیفہ شیئر کرا ہے وہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، تو آپ لوگ دیکھیے گا اور پھر آپ وظیفہ کر کے مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ استغفار کا وظیفہ کیسے کرتے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں، 7000 ٹائمز استغفار پڑھنا ہے۔ اول آخر بار آپ نے 11 بار یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ 2 ہزار کر کے جو ہے 2-3 سٹنگ میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے صبح سے شام تک آپ نے مکمل کرنا ہے، اور یہ پڑھنے سے آپ کی زندگی میں کتنا بڑا چینج آئے گا۔ ویسے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے دنیا میں جو ہے آپ کو کیا کیا ملے گا، ہمیشہ بتاتی ہوں کہ آپ پڑھیں گے آپ کو دولت ملے گی، اولاد ملے گی، باغات ملیں گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیں کیا ملے گا؟ آخرت میں استغفار کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ آخرت میں جو ہے استغفار کے انعامات ہی انعامات ہیں۔ جب ہم استغفار کریں گے دنیا میں تو آخرت میں ہمیں اس کا اتنا بڑا صلہ ملے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پل صراط آسان ہو جائے گا۔ استغفار انسان کے گناہوں کو بوجھ نہیں رہنے دیتا، اور پل صراط پر گناہوں کا بوجھ ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جو استغفار کا عادی ہوگا وہ ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی کون۔ اعمال نامہ روشن ہوگا۔ جہاں دوسروں کے نامہ اعمال سیاہ ہوں گے، وہاں استغفار کرنے والوں کے اوراق روشنی سے چمکیں گے، کیونکہ ہر استغفر اللہ ایک نور بن کر محفوظ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عذاب قبر سے پناہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں میں عذاب زیادہ تر گناہوں کی وجہ سے ہے، اور استغفار گناہوں کو دھو دیتا ہے، یعنی قبر استغفار کرنے والوں کے لیے باغ کی مانند ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب جو استغفار کر رہے ہیں نا ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جو نہیں کر رہے ہیں نا ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ تو اس لمحے وہ دراصل 3 خزانے مانگ رہا ہوتا ہے: پچھلے گناہوں کی معافی، مستقبل کی حفاظت، موجودہ حال میں سکون، یعنی ایک لفظ اور 3 انعامات۔
استغفار قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ فرشتے لکھتے ہیں کہ فلاں بندہ استغفار کرتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو یہی استغفار اندھیری قبر کو روشنی اور خوشبوؤں سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے گندا پانی پینے سے بیماری آتی ہے، ویسے ہی گناہ اور غفلت دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ استغفار ایک شفاف چشمے کی طرح ہے جو دل کے زہر کو نکال دیتا ہے۔ استغفار اللہ کی محبت کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ صرف مومنوں سے محبت نہیں کرتا بلکہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے خاص محبت کرتا ہے۔ یعنی استغفر اللہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ ہے۔ جب کوئی بندہ بار بار استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ اس کی تقدیر میں چھپے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات جو مشکل سالوں بعد حل ہونی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں آسان ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ استغفار زندگی کے ایک شعبے میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ سوچئے، بارش زمین کو دھو کر نئی زندگی دیتی ہے، ہوا سانس کی تازگی دیتی ہے، سورج روشنی دے کر اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ اسی طرح استغفار دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے، روح کو تازگی دیتا ہے اور قسمت کے اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ استغفار ایک خزانے کی چابی ہے۔ یہ صرف معافی نہیں بلکہ ایک چابی ہے۔ یہ دروازے کھولتی ہے جہاں انسان سمجھتا ہے دروازے بند ہیں۔ یہ وہ خزانے ہیں جس سے دولت، سکون، رزق، محبت، عزت سب نکلتے ہیں۔ استغفار سے اللہ کی محبت اتنی قریب آتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوا ہے۔ استغفار پڑھنے والا ایسا دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ حج پہ جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایسے پاک صاف ہو کر آتے ہیں۔ روز استغفار کرنے والے ایسے ہی پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ استغفار کا وظیفہ جب بھی میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں، جتنی بھی کوشش کریں، کچھ بھی کریں، لیکن استغفار کا وظیفہ لازمی کریں۔ 7000 ٹائمز استغفار لازمی پڑھیں، کیونکہ استغفار پڑھنے والوں کی تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ استغفار پڑھنے والوں کی زندگیوں میں بڑے بڑے معجزے دیکھے ہیں، تو اس لیے استغفار کی عادت کو اپنا لیں اور کبھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کریں۔ ایک سچی کہانی میں آپ کو استغفار کی حوالے سے میں آپ کو سناؤں گی۔ ایک عام سا نوجوان تھا جس کے پاس نہ زیادہ دولت تھی اور نہ بڑے خوابوں کو پورا کرنے کا کوئی ذریعہ، مگر ایک چیز اس کے پاس تھی: محنت کرنے کا جنون اور اللہ کا پختہ یقین اور استغفار کی دولت۔ وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتا رہا، تھوڑے سے پیسے بچاتا رہا اور استغفار پڑھتا رہا۔ وہ لاتعداد استغفار پڑھتا تھا اور اللہ کی ذات پہ اسے پکا یقین تھا، اور اس کا گول تھا کہ وہ ایک دن بڑا انسان بنے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنا ایک ایسا بزنس کر لوں، چاہے چھوٹا ہی صحیح، پر میں خود کماؤں، خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں۔ کب تک میں اس طریقے سے نوکریاں کرتا رہوں گا اور اس میں کچھ نہیں بچتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ ان پیسوں سے کوئی کاروبار کرے گا۔ سب نے مذاق اڑایا کہ تم کیا کر لو گے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک چھوٹے سے کارخانے میں کام شروع کیا، دن رات سیکھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیا۔ پھر اللہ کے کرم سے اسے ایک موقع ملا۔ مالک نے اپنی فیکٹری بیچنی چاہی۔ وہ نوجوان آگے بڑھا، سرمایہ اکٹھا کیا، قرضہ لیا اور اللہ کا نام لے کر وہ فیکٹری خرید لی۔ کچھ ہی سالوں میں وہ محنت اور سچائی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ جب باقی لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے تھے، وہ ایمانداری اور استقامت پر یقین رکھتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ ہنستے تھے وہی بعد میں اس کی کامیابی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آج وہ نوجوان نہ صرف اپنی فیکٹریوں کا مالک ہے بلکہ دوسروں کو بھی روزگار دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں نے دولت محنت سے کمائی ہے، استغفار کی برکت سے مجھے یہ سب نصیب ہوا ہے، مگر اصل سرمایہ میرا اللہ پر یقین تھا۔ صرف اور صرف میں نے اللہ پر یقین کیا اور پختہ ارادہ کیا تو اللہ پاک نے مجھے وہ سب نوازا جو میں نے مانگا۔ تو میں اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اور لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ استغفار کو پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں کبھی استغفار کو نہ چھوڑیں۔ تو
تو میں بھی آپ لوگوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتی رہتی ہوں اسی طریقے سے استغفار پڑھیں، اور جو لوگ سنتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں وہ ابھی بھی پڑھ لیں۔ استغفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لیں، چاہے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں چاہے آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن استغفار 7000 ٹائمز کبھی مت چھوڑیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔